اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے مومنوں کو وہی حکم دیے ہیں جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے مومنو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری غذاؤں میں حلال اور طیب چیزوں کو پسند فرمایا ہے، اور ہمیشہ ان غذاؤں کو تناول فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حلال قرار دی ہے۔ احادیث مبارکہ میں تذکرہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں، کھچڑوں اور درندوں اور پنجر سے شکار کرنے والے پرندے کے گوشت کو کبیر کے دن حرام قرار دیا ہے۔ مچھلی کو کھانے کے بارے میں ایک حکم ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریا نے جس مچھلی کو باہر پھینک دیا ہے اسے کھاؤ، جو پانی میں مر کر تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ۔ احادیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل گائے کے گوشت کو بھی پسند فرمایا ہے اور اسے خوشی سے قبول فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نیل گائے کو دیکھا تو شکار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت کا کچھ حصہ ہے؟ عرض کیا، ہاں، اس کی ران ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کو قبول فرمایا اور تناول کیا۔ شکاری کتے اور باز کے کیے ہوئے شکار کو متعلق بھی احادیث مبارکہ میں ہمیں واضح پیغام اور احکامات ملتے ہیں۔ حضرت ابو داؤد اور مشکوہ شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کتے یا باز کو تم نے سکھایا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو شکار پر چھوڑ دو تو جس نارموں کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اور خود نہ کھائے تو اس کو تم کھا لو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شکار کو مار ڈالے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے تو شکار کو اس نے تیرے لیے پکڑ رکھا ہے۔ پوری دنیا انسانیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ زندگی کے معاملات میں بھی کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں رہنمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ذات عالیہ سے نہ ملتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں بھی کھانے کے آداب کا بیان بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کھانے اور پینے کے جو آداب احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر انسان ثواب کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ بے شک